اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. یہ آیت نمبر 143 44 ہے، شاید 144 ہے. تو اور جلالین شریف کا صفحہ ہے 61. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اچھا اس سے پہلے شان نزول ذکر کر رہے ہیں یہ وَنَزَلَ فِي هَزِيمَتِهِمْ لَمَّا أُشِيعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ وَقَالَ لَهُمْ الْمُنَافِقُونَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فَارْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. اور نازل ہوئی آیتیں یعنی آگے کی ان کے شکست کے بارے میں. ہزیمت ہارنے کو بولتے ہیں، پست ہمت ہونے کو بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ان کی پست ہمتی کے بارے میں جب مشہور کر دیا گیا. اشیع، اشاع مانے پھیلانا، اشاعت شعبہ نشر و اشاعت رہتا نہیں رہتا. تو اشیع سے مراد جب پھیلایا دیا گیا، مشہور کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں. اور جب یہ بات مشہور ہو گئی تو منافقوں کو تو اسی کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا تھا، منافقوں نے کہا کہ اگر وہ قتل کر دیے گئے ہیں تو تم لوٹ جاؤ اپنے دین کی طرف، یعنی اپنا پرانا جو مذہب ہے اسی کے پیچھے چلو، اب کیوں جو ہے اسلام مسلمان وغیرہ وغیرہ کہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذیل میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس رسول ہیں، معبود نہیں ہیں، خدا نہیں ہے، یہ بولنا گیا. قد خلت من قبل رسول، بے شک گزر چکے ہیں ان سے پہلے رسول. یہ رسول کی جمع ہے رسل. تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں جیسا کہ ان کے علاوہ نبی قتل کر دیے گئے تھے، کغیرہ انقلبتم علی اعقابکم، تو تم پلٹ جاؤ گے اپنے ایڑیوں پر. یہ ہے اصل سوال کا محل. سوال کا محل کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا انتقال ہو چکا ہے یا کہ بہت سارے رسول قتل کر دیے جا چکے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وفات پائیں گے یا کوئی اور واقعہ پیش آ جائے قتل وغیرہ کا، تو کیا تم اپنے ایڑیوں پر لوٹ جاؤ گے؟ یہ مطلب. تو رجعت من الکفار کفری، کیا تم لوٹ جاؤ گے کفر کی طرف. والجملۃ الاخیرۃ محل الاستفہام، آخری جملہ جو ہے نا وہی استفہام کا محل ہے. یعنی اگر ایسا ہو تو تم کو یہ کرنا بالکل نہیں چاہیے. آپ کی وفات ہو جائے تو واپس پلٹنا نہیں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے ایسا. اور جملہ اخیرہ محل استفہام انکاری ہے. والجملۃ الاخیرۃ محل الاستفہام الانکاری ای ما کان معبودا فترجعوا، وہ معبود تو نہیں تھے کہ تم لوٹ جاؤ، وہ معبود نہیں تھے کہ تم لوٹ جاؤ. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو آدمی پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر. ایڑیوں پر پلٹنا، ایڑیوں پر پلٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الٹے پاؤں پھرنا، اردو میں جیسا محاورہ ہے. کیا وہ ہے؟ تو جو آدمی پلٹتا ہے اپنی ایڑیوں پر فلن يضر الله شيئا، تو وہ ہرگز کچھ نقصان نہیں کرے گا اللہ کا، کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا اللہ، بلکہ وہ تو اپنے نفس کا نقصان کرے گا. وانما يضر نفسه، وہ تو کا ترجمہ کس کا کر رہا ہوں میں؟ حسر کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور وہ تو نقصان کرے گا اپنے نفس کا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دے گا. یعنی اس کی نعمتوں کے شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا بالثبات، برقرار رہنے، ثابت قدم رہنے کا. یعنی جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے گا، انہیں ثابت قدم رکھے گا. اس کے بعد فرمایا ثابت قدم رکھے گا نہیں، شکر ثابت قدمی کے ساتھ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا. ترجمہ پھر سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جو اس کی نعمتوں کا شکر کریں گے ثابت قدمی کے ساتھ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا. تو ثبات کا تعلق شاکرین سے ہے، ثابت قدم رہ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. یہ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا. بہرحال آگے فرمایا ما کان لنفس ان تموت، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے فیصلے سے. اللہ کی اجازت سے مطلب بقضائہ، اللہ کے فیصلے سے. کتاباً، یہ کتاباً مفعول ہے اور اس کا فعل محذوف ہے. مصدراً ای کتب اللہ ذلک مؤجلاً، کتاب مؤجل، اللہ کے فیصلے سے جو کہ لکھا گیا ہے، لکھنا مقررہ وقت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے. یعنی ایسے اللہ تبارک و تعالی
نے جس کو لکھا ہے وقت مقررہ کے طور پر، موقتاً، موجرن کا مطلب موقتاً، اسی وقت میں اس کو موت آئے گی، اس سے پہلے کوئی بھی ہرگز نہیں مرے گا، جس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے موت مقرر کی ہے۔ لا يتقدم ولا يتأخر، نہ وہ آگے بڑھے گا اور نہ وہ پیچھے رہے گا۔ فَلِمَ إِنْ هَزَمْتُمْ، تو تم کیوں بزدل ہو گئے، تم کیوں پست ہو گئے؟ شکست کھا کے بھی ترجمہ ہوتا یا پست ہمت ہو کے بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ وَالْهَزِيمَةُ لَا تَدْفَعُ الْمَوْتِ وَالثَّبَاتُ لَا يَقْطَعُ الْحَيَاةَ، اور پست ہمتی موت کو دفاع نہیں کر سکتی، اور ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، جمے رہنا زندگی کو ختم نہیں کر سکتا۔ پست ہمتی سے موت سے بچ سکتے کیا؟ نہیں بچ سکتے۔ جمے رہے تو زندگی چلی جاتی کیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جب موت آئے گی، موت آنی ہے ضرور آئے گی، جب آنی ہے جبھی آئے گی۔ آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ بِعَمَلِهِ، اور جو آدمی ارادہ کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، بعملہ متن نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا ہے، کیا ہے؟ اور جو آدمی ارادہ کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے بدلے کا، یعنی جزاء منہا، اس کے جزا کا، اس سے بدلہ حاصل کرنے کا، نؤتیہ منہا، تو ہم اس کو اس سے کچھ دے دیں گے، نؤتیہ دے دیں گے ہم اس کو اس سے، ما قسم لہ، جو کہ اس کے لیے تقسیم کیا گیا ہے، ولا حظ له فی الآخرۃ، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا کے لیے جتنا اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، جتنا اس کے لیے اتنا میں سے کچھ دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آدمی ارادہ کرتا ہے آخرت کے بدلے کا، ہم دیں گے اس کو اس میں سے، یعنی اس کے بدلے میں سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جو ہے شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی، یعنی کم، کأیم بول کے کیا مراد دیا گیا ہے؟ کم مراد دیا، کتنے ہی، من نبی، نبی میں سے، قتل، قتل کر دیے گئے ہیں۔ ایک قرات قتل ہے، وہ یہاں پر پہلے ذکر کر رہے ہیں، یعنی کتنے ہی نبی ہیں ایسے جو کہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور ایک قرات میں قاتل ہے، اور ایک قرات میں کیا ہے؟ قاتل ہے۔ وہ قاتل والی دوسری قرات ہے، لیکن قتل والی قرات کو فرماتے ہیں کہ والفاعل ضمیرہ، اور فاعل اس کی ضمیر ہے، قتل کی ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کتنے ہی نبی ہیں جو قتل کر دیے گئے ہیں، فاعل مطلب نائب فاعل، فاعل مطلب نائب فاعل، اس کی ضمیر ہے جو لوٹتی ہے کم کی طرف، نبی کی طرف۔ قتلہ کا فاعل کون ہے؟ نائب فاعل ہوا ضمیر ہے جو لوٹتی ہے نبی کی طرف۔ پھر معہ خبر مبتدا ربیون، معہ خبر ہے، مبتدا کیا ہے؟ ربیون کثیر، تو ترجمہ کیا ہوتا؟ کتنے ہی نبی ہیں جو قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو ہے بہت سارے ربی تھے، ان کے ساتھ ان کے ربی تھے، ایسا ترجمہ ہوتا ہے اگر قتل لا لیا گیا ہے۔ اگر قاتل لا لیا گیا ہے تو پھر یہ ربیون کیا ہے؟ اس فاعل ہو جاتا ہے قاتل کا، سمجھ گئے؟ اس وقت ترجمہ کیا ہوتا؟ کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سارے ربیوں نے قتال کیا ہے، کیا ترجمہ اس وقت لفظ کیا ہوتا؟ قتال کیا ہے، قتال کیا اگر قاتلہ ہو تو، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو پہلی قرات کا انہوں ترجمہ کر رہے ہیں قتل، قتل کر دیے گئے ہیں، اور ایک قرات میں قاتلہ ہے، قاتلہ کی قرات کو چھوڑ دو۔ پھر فاعل ضمیر ہو، اور فاعل اس کی ضمیر ہے، فاعل اس کی ضمیر ہے، یعنی قتلہ کی ضمیر فاعل ہے، اور معہ خبر ہے، اس کی مبتدا ہے ربیون کثیر، اس کی مبتدا کیا ہے؟ تو اس حساب سے ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت سارے نبی ایسے ہیں جو کہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت سارے ربی تھے، بہت سارے ربی تھے، ایسا۔ جموع کثیرۃ، ربیون کثیر کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت ساری جماعتیں، بہت سارا مجمع، بہت سارا مجمع۔ فما وہنوا، تو وہ بزدل نہیں ہوئے، جبنوا یعنی پست ہمت نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس سے جو کچھ ان کو پہنچا ہے اللہ کے راستے میں، کیا پہنچا ہے؟ من الجراح وقتل انبیائہم واصحابہم، یعنی کہ زخم اور ان کے نبیوں کا قتل ہونا اور ان کے صحابہ کا قتل ہونا، تو یہ پہنچنے کے باوجود وہ لوگ کمزور نہیں پڑے، وما ضعفوا، اور وہ کمزور نہیں ہوئے جہاد سے، وما استکانوا، اور وہ نہیں جھکے، وما استکانوا بولے تو نہیں جھکے، خضعوا لعدوہم، نہیں جھکے اپنے دشمنوں کے سامنے، یعنی ہتھیار نہیں ڈالے، گردنیں پیش نہیں کی، کما فعلتم، جیسا کہ تم نے کیا، حین قیل، جبکہ کہہ دیا گیا،
قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. ایسا ہوتے کیا ہوا تھا, بعض مسلمان پسمت ہو گئے تھے, بعض مسلمان کیا ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا يحب الصابرین علی البلاء, نعوذ باللہ, واللہ يحب الصابرین, واللہ يحب الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, علی البلاء, مصیبت پر. اللہ تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے والوں کو کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے. اے یثیبہم, یعنی پسند کرتا ہے مطلب ان کو اچھا بدلہ دیتا ہے. وما کان قولہم, اور نہیں تھا ان کا قول, وہی پرانے زمانے میں نبیوں کے ساتھ جو قتال کر رہے تھے ان کا قول نہیں تھا, عند قتل نبیہم, ان کے نبی کے قتل ہونے کے وقت, مع ثباتہم و صبرہم, ان کے ثابت قدم رہنے اور ان کے صبر کرنے کے ٹائم پر کیا تھا ان کا قول, بس یہ تھا. وما کان قولہم الا, بولے تو نہیں تھا ان کا قول مگر یہ, تو ان کا قول بس یہ تھا کہ الا ان قالوا, کہ انہوں نے کہا تھا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا, اے ہمارے رب ہم کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کیجئے اور ہمارے اسراف کی مغفرت کیجئے. کیا اسراف, تجاوزنا الحد, کہ جو ہم نے حد سے جو ہم آگے بڑھ گئے ہیں, ہمارے حد سے تجاوز کرنے کو معاف کر دیجئے, ہمارے معاف کر دیجئے ہمارے معاملے میں. تو یہاں پر ایذانا بان ما اصابهم لسوء فعلهم وحسما لانفسهم, یہ یہاں اطلاع دینا ہے کہ جو کچھ ان کو پہنچا ہے وہ ان کے برے فعل کی وجہ سے, جو کچھ ان کو پہنچا ہے وہ برے فعل کی وجہ سے. یعنی وہ جو پرانے زمانے کے نبیوں کے ساتھ رہنے والے جو ہے اس طرح کے حالات آئے, نبیوں کو قتل کر دیا گیا اور انہیں ان کے ساتھی وغیرہ شہید کر دیے گئے, تو اس وقت جو ہے انہوں نے یوں کہا تھا, وہ یہ اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے کہ جو کچھ ان کو پہنچا ہے ان کے برے فعل کی وجہ سے, وہ حسمن لانفسہم, اور اپنے نفس کو کسر نفسی کی وجہ سے. حسمن بولتے ہیں اردو میں کسر نفسی, یعنی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا, اپنی عاجزی کو اختیار کرنا. کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو, کسر نفسی, عربی میں حسم نفس بولتے ہیں, ہا صاد میم. وحسمن لانفسہم, اور نفس کو کسر کرتے ہوئے, اپنے نفس کو توڑتے ہوئے. وثبت اقدامنا بالقوت علی الجہاد, اور ہمارے قدموں کو جہاد پر قوت کے ساتھ ثابت قدم رکھیے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں. تو یہ پہلے زمانے کے نبیوں کے ساتھ قتال کرنے والوں کی دعائیں تھیں, تو ہماری بھی ہونی چاہیے. نقل کا مقصد کیا ہے, ہم بھی عمل کریں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ, ان کو دیا دنیا کا بدلہ. کیا دیا, النصر والغنیمہ, یعنی مدد فرمائی اور مال غنیمت بھی عطا کیا. وحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کے ثواب سے بہترین. آخرت کے ثواب میں بہترین کا مطلب کیا ہے, آخرت کا ثواب ہی بہتر ہے, اس میں بھی بہترین کا مطلب ہے کہ استحقاق سے زیادہ, استحقاق سے زیادہ اس کو بہترین بولتے ہیں. ای الجنہ, یعنی جنت عطا فرمائی. وحسنہ التفضل فوق الاستحقاق, اور اس کا بہتر استحقاق کے اوپر فضیلت دینا ہے, استحقاق سے اوپر فضیلت دینا. جتنا اچھا ہم نے کام کیا اس کام کے بدلے میں جو ملنے والا ہے وہ تو ہے ہی, اس سے زیادہ عطا کرنے کو کیا بولتے ہیں, حسن ثواب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو, واللہ یحب المحسنین, اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے ان چیزوں میں جس میں وہ تم کو حکم دیتے ہیں, فیما یأمرونکم بہ, ان باتوں میں جس کا وہ تم کو حکم دیتے ہیں, یردوکم علی اعقابکم من الکفر, تو وہ تم کو لوٹا دیں گے تمہارے ایڑیوں پر کفر کی طرف. فتنقلبوا خاسرین, پھر تم کیا ہو جاؤ گے, پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھانے والے ہو کر. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. ناصرکم, یعنی تمہارا مددگار ہے, وہ خیر الناصرین, اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے. فاطیعوہ دونہم, تو تم اس کی اطاعت کرو نہ کہ ان لوگوں کی. کس کی, کافروں کی اطاعت مت کرو بلکہ کس کی اطاعت کرو بھائی, اللہ ہی کی اطاعت کرو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, یقیناً ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے رعب کو. یہ کیا ہوا تھا معلوم ہے, اس بارے میں بول چکا تھا شروع میں واقعہ, کہ جب جو ہے مسلمانوں کو زخم پہنچا احد میں, لیکن کافر پیچھے پلٹ گئے. وہاں جانے کے بعد, تھوڑی دور جانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ارے ہم تو جو ہے فوراً واپس جا کر کیا کرنا تھا, مسلمانوں کی پوری خوریزی کر کے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا تھا. کیا کر دینا تھا, جڑ سے اکھاڑ دینا تھا. ہم پلٹ کے آئے کیوں, یہ کہہ کر پھر وہاں سے مجتمع ہو کر انہوں نے آنے کی کوشش کی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا, پھر واپس پلٹ کر چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے دوبارہ انہی زخم خوردہ مسلمانوں ہی کو جمع کر کے جانے کا ارادہ فرمایا, لیکن وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے. سمجھ میں آ گیا نا. تو ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب کو. سین, یہ عین کے سین کے ساتھ, عین کے سکون کے ساتھ اور اس کے ضمے کے ساتھ, عین کے
سکون کے ساتھ. رعب بھی ہے, رعب بھی ہے. کیا ہے؟ رعب اور رعب, سمجھ گئے؟ عین کے سکون کے ساتھ اور اس کے ضمے کے ساتھ. کیا مطلب اس کا؟ خوف. وقد عزموا بعد ارتحال من احد, اور انہوں نے عزم کر لیا تھا ان کے احد سے کوچ کرنے کے بعد, علی العود, لوٹنے پر. کون؟ کافروں نے. واستیصال المسلمین, اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے پر. استیصال بولتے ہیں کیا کہتے ہیں, قتل عام. استیصال جڑ سے اکھاڑنا. فرعبوا ولم يرجعوا, تو وہ مرعوب ہو گئے. رعب بولے تو رعب ڈال دیا گیا ان کے دلوں میں, یعنی خود آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے ذہن میں بات آ گئی, یا کوئی جو ہے جا کر بول دیا کہ جو ہے وہاں مسلمان بھی پھر دوبارہ جمع ہو رہے ہیں, مسلمان بھی جمع ہو رہے ہیں, تو رعب پڑ گیا ان کے دلوں میں, پھر چلے گئے. ولم يرجعوا, اور وہ نہیں لوٹے. بسبب بما اشرکوا, اس وجہ سے جو انہوں نے شرک کیا. بسبب اشراکہم باللہ, ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے سبب. ما لم ينزل به سلطانا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری, یعنی شرک پر کوئی دلیل نہیں اتاری. حجتا علی عبادتہ, یعنی دلیل اس کی عبادت پر, وہ الاصنام, اور وہ بت ہیں, یعنی بتوں کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ومأواہم النار, اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوا, اور کیا ہی برا ہے وہ. مثوا مانے ماوا, مثوا اور ماوا ایک ہی معنی ہے, ٹھکانہ. ظالمین کا ٹھکانہ, الکافرین یعنی کافروں کا وہ ٹھکانہ. ہیا جو ہے بئسا اور سا حبذا نعمہ کے ساتھ جو ہے ایک ضمیر بھی لائی جاتی ہے جو اس کی طرف لوٹتی ہے. تو ہیا کا مطلب کیا ہی برا ہے وہ ٹھکانہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ کافروں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا کیا وعدہ اپنا. ایاکم, تمہارے ساتھ. ایاکم, تمہارے ساتھ مدد کا. اللہ تعالیٰ نے تم کو سچ کیا اپنا وعدہ, مطلب تمہارے ساتھ مدد کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ سچ کیا. اذ تحسونہم, جبکہ تم ان کو خوریزی کر رہے تھے. حس یحس مانے قتل عام کرنا, خوریزی کرنا. جب تم ان کو قتل کر رہے تھے. تقتلونہم باذنہ, جب تم اس کو قتل کر رہے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے, اس کی اجازت سے. بارادتہ, اللہ کے ارادے سے. حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم کیا ہو گئے بھائی؟ بزدل ہو گئے. جب انتم عن القتال, قتال سے پست ہو گئے. وتنازعتم, اختلفتم فی الامر, اور تم نے تنازع کیا, اختلاف کیا معاملے میں. کس معاملے میں؟ ای امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں. بالمقام فی صفح الجبل, پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہرنے کے بارے میں. للرمی, کس کے لیے؟ تیر اندازی کے لیے. فقال بعضکم, تو تم میں سے بعض نے کہا, نذهب, ہم چلے جائیں گے. فقد نصر اصحابنا, ہمارے اصحاب کی تو مدد کی گئی ہے. وبعضهم لا نخالف امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم میں سے بعض نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہے جب تمہارا آپس میں تنازع ہوا, اختلاف ہوا, اختلاف اگر چند لوگ رہ گئے, بقیہ پورے کے پورے چلے گئے, تو اس سے کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر کمزوری ڈال دی. وعصیتم امرہ, اور تم نے جو ہے نافرمانی کی ان کے حکم کی. فترکتم المرکز لطلب الغنیمہ, تو تم نے مرکز کو چھوڑ دیا غنیمت کو طلب کرنے کے لیے, غنیمت حاصل کرنے کے لیے مرکز چھوڑ دیا. مگر غنیمت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو لے لیا انہوں اپنا رکھ لے سکتے, ایسا نہیں ہے. غنیمت کو ایک جگہ جمع کرنا ہی پڑتا ہے, ایک جگہ. ان کا مقصد بھی اپنے لیے نہیں تھا, وہ ان کا مقصد بھی بھاگنا کس کے لیے تھا؟ اس پیسے کو جمع کر کے, اس مال کو جمع کر کے, ہتھیار کو جمع کر کے, قیدیوں کو پکڑ کیا کریں ہم سب کے لیے کام آئے گا, یہ مقصد تھا نا بھائی. من بعد ما اراکم اللہ ما تحبون, بعد اس کے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھلایا تھا جو تم پسند کرتے تھے, یعنی کامیابی ہو چکی تھی ابتداء, کامیابی ہو چکی تھی. من النصر, کامیابی میں سے. اذا کا جواب یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا, اذا کا جواب حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, بس اتنا ذکر کیا گیا. اذا کا جواب نہیں ذکر کیا گیا. مفسر کہتے ہیں کہ جواب اذا دل علی ما قبلہ, اذا کا جواب وہی ہے جس پر ما قبل دلالت کرتا ہے. کیا ہے وہ؟ ای منعکم نصرہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنی مدد کو روک دیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے مدد کر دی تھی, لیکن جب تم آپس میں اختلاف کرنے لگے, نبی کے حکم کی تم نے خلاف ورزی کی, پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مدد کو روک دیا. اس کو ذکر جواب میں نہیں کیا گیا. منکم من یرید دنیا, تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کا ارادہ کر رہے تھے, تو انہوں نے کیا کر دیا؟ فترک المرکز للغنیمت, اس مرکز کو چھوڑ دیا غنیمت کے لیے. اپنے لیے تھا غنیمت, وہ اپنے لیے نہیں, سب کے لیے ہی تھی. ومنکم من یرید الاخرہ, اور تم میں سے وہ تھے جو آخرت کا ارادہ کر رہے تھے. فثبت به, تو وہاں پر ثابت قدم رہے. حتی قتل, یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے. عبداللہ بن جبیر واصحابہ, جیسا کہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی. ثم صرفکم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پھیر دیا. یہ عطف ہے
اذا مقدر کے جواب پر. یہ کس پر عطف ہے؟ جواب اذا المقدر. اذا مقدر نہیں، اذا ہے، اذا کا جو مقدر جواب ہے اس پر. سمجھ گئے نا؟ جواب اذا کے جواب پر جو کہ مقدر ہے، اذا کے جو کہ مقدر، اس پر عطف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی ردکم بالہزیمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو رد کر دیا ہزیمت کے ساتھ. جو نصرت ہو چکی تھی اس نصرت کو کیا کر دیا؟ بدل کر اللہ تعالیٰ نے تم کو ہزیمت دے دی، یعنی شکست پہنچا دی. عنہم، ان سے، یعنی کفار سے. لیبتلیکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے. لیمتحنکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے. فیظہر المخلص من غیری، مخلص من غیری، ظاہر ہو جائے مخلص اس کے غیر سے. یعنی آزمائش کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کون اخلاص والا ہے، کون جمع رہنے والا ہے، اور کون جو ہے صرف منافق ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کو الزام دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے. اب یہ نہیں بول سکتے کہ صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ ایسا کرنے سے اتنا نقصان ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا. اگر کوئی بیوقوف ایسا بول رہا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے بعد الزام دینے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے. اللہ نے معاف کر دیا تم کو ما ارتکبتموہ، اس چیز کو جو تم نے کر لیا ہے، ارتکاب کر لیا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین بالعفو، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر فضل والا ہے معاف کرنے سے. وَاذْكُرُوا إِذْ تُسْعِدُونَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم چڑھ رہے تھے. یہاں چڑھ رہے تھے مراد پہاڑ پہ چڑھ رہے نہیں ہونا ہے، بھاگ رہے تھے مراد ہے. کیا ہے؟ بھاگ رہے تھے. تبعدون فی الارض حاربین، یعنی تم زمین میں دور ہو رہے تھے بھاگتے ہوئے. ولا تلوون، اور تم پلٹ نہیں رہے تھے. تعرجون، یعنی تم اوپر نہیں آ رہے تھے میدان جنگ کی طرف. سمجھ گئے؟ علی احد، کسی پر، تم کسی پر پلٹ نہیں رہے تھے، بولے تو میدان جنگ کی طرف پلٹ کر کسی کی آواز کو نہیں سن رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تم کو بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے. ای من ورائکم، فی اخراکم بولے تو فی من کے معنی میں، یعنی تمہارے پیچھے سے. یقول، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، میری طرف آ جاؤ اللہ کے بندو، میری طرف آ جاؤ اللہ کے بندو. جب تتر بتر ہو کے صحابہ بھاگنے لگے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دینے لگے. فاصابکم غما، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بدلے میں دیا. فجازاکم، تو تم کو بدلے میں کیا دیا؟ غم دیا. کیا دیا؟ غم دیا. غمن، کون سا غم؟ بالہزیمت، شکست کا غم. بغم، غم کے سبب. بسبب غمکم الرسول بالمخالفت، تمہارے غم کی وجہ سے تم کو غم دیا. تمہارے غم کی وجہ سے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ غم کیوں کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے غم ہوا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے یہ غم ہوا تھا. اس غم کی وجہ سے دوسرا غم شکست کا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. سمجھیے؟ تمہارے غم کے سبب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے. اور بعض کہتے ہیں کہ با بمانے اعلیٰ ہے، با کا یہ معنی میں ہے اعلیٰ. تو اس وقت کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ غمن اعلیٰ غم میں. تو اس وقت اردو میں ترجمہ کرتے ہیں غم بالائے غم. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یعنی غم کے اوپر غم دے دیا، غم کے اوپر غم دے دیا. دو غم ہو گئے. ایک تو غم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کے بارے میں وفات کی اطلاع پہنچا دی گئی، اور دوسرا غم یہ ہوا کہ شکست ہو گئی، مال غنیمت بھی چھوٹ گیا. اس طرح ترجمہ کریں گے. وقیل البا بمعنی اعلیٰ، اور ایک کہا گیا ہے کہ با اعلیٰ کے معنی میں ہے ای مضاعفا علی غم، یعنی غم کئی کئی گنا ہو کر. فوت الغنیمت علی غم فوت الغنیمت، اچھا یعنی دگنا غم غنیمت کے فوت ہونے کے غم پر. پہلے کیا غم تھا؟ غنیمت فوت ہو گئی. دوسرا غم کیا ہو گیا؟ شکست ہو گئی. دو غم ہو گئے. پہلے ترجمے کے حساب سے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سبب تم کو غم ہوا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت غم ہے، اس غم کی وجہ سے شکست ہو گئی. اب کیا ترجمہ ہے؟ غم بالا غم بولے تو مال غنیمت کے چھوٹنے کا غم اور شکست کھانے کا غم. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ان باتوں کو جو تم جانتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.